رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97، سپارہ نمبر 1۔ اب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہودیوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ آخری نبوت کا وقت قریب ہے اور یہ نبی بھی حسب سابق بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوں گے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں سے ہو گئی۔ یہود جس احساس برتری کا شکار تھے، اس کی روح سے وہ بنی اسماعیل کو حقیر سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امی لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے، نہ شریعت ہے اور نہ کوئی قانون اور ضابطہ ہے، لہٰذا اللہ نے ان میں سے ایک شخص کو کیسے چن لیا؟ ان کا خیال تھا کہ یہ سب جبرائیل کی شرارت ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ وحی لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، لہٰذا وہ حضرت جبرائیل اپنا دشمن تصور کرتے تھے۔ یہ بات شاید آپ کو بڑی عجیب لگے گی کہ آج بھی ایک ایسا فرقہ ہماری مسلم کمیونٹی میں بھی ہے جن کا عقیدہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ بہرحال آیت نمبر 97، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، یعنی اس معاملے میں جبرائیل کو تو کچھ اختیار حاصل نہیں ہے، فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے نہیں کچھ بھی کرتے۔ اگر یہ بنی اسرائیل اور یہود قوم جو تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کی دشمن ہو رہی تھی یا ان کو اپنا دشمن تصور کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے نبی کہہ دیں کہ جو کوئی بھی دشمن ہوگا جبرائیل کا تو جان لو کہ اس نے تو نازل کیا اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ سب ایک حیاتیاتی وحدت یعنی آرگینک ہول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک جماعت ہیں، ان میں کوئی اختلاف یا افتراق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اگر کوئی اللہ کے سچے رسول کا دشمن ہے تو وہ بھی اللہ کا دشمن ہے اور جبرائیل کا بھی دشمن ہے۔ تو کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہیں روشن آیات، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہیں۔ تو کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، یعنی اللہ سے کوئی میثاق کیا یا اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا، ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے، یعنی ان کی اکثریت ایمان اور یقین کی دولت سے بالکل جو ہے وہ خارج ہے۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے کہ مسلمان تو سب ہیں، لیکن ایمان حقیقی، ایمان قلبی یعنی یقین والا ایمان کتنے لوگوں کو حاصل ہے؟ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو وہ حساب ہے۔ آیت نمبر 101، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، یعنی علماء یہود نے نبی آخر الزمان کی آمد کی پیشین گوئیاں چھپانے کی خاطر خود تو رات کو پس پشت ڈال دیا، ٹھیک ہے جی، تو رات کو تو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، بلکہ انجانے سے ہی ہو کر رہ گئے، اور ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کہ کیا یہ وہی نبی نہیں ہے جن کا ذکر تم کیا کرتے تھے؟ لیکن یہ جواب میں کہتے کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے، ابھی تو وہی حساب ہو گیا، کہتے ہیں نا ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ انہوں نے ایسا رویہ بس اپنا لیا جیسے وہ سمن بکمن، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور حقیقت جہاں پر نوٹ کر لیں کہ جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اور اصل تعلیمات سے بودھ پیدا ہوتا ہے نا، تو لوگوں کا رجحان جادو، ٹونے، ٹوٹکے، تعویذ، عملیات وغیرہ کی طرف چلا جاتا ہے۔
اللہ کی کتاب تو ہدایت کا سرچشمہ بن کر اتری تھی، لیکن جو اس کو اپنی دنیا کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بناتے رہے۔ چنانچہ دشمن کو زیر کرنے اور محبوب کو قدموں میں گرانے کے لیے عملیاتی قرآنی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ دھندے آج بھی ہمارے ہاں خوب چل رہے ہیں، یہ کاروبار آج بھی بڑا اپنے عروج پر ہے۔ بہرحال آیت نمبر 102، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے وقت۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا اس وقت، چونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے، شیاطین جنات۔ اور سلیمان نے بھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یعنی جادو کفر ہے، لیکن آپ کو آج بھی تفشیش سلیمانی کی اصطلاح سننے کو ملے گی۔ اس طرح بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وہ ظلم ہے، ابھی بھی جاری ہے یہ ظلم۔ اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں۔ بابل عراق کا پرانا نام تھا۔ یروشلم پر حملہ کرنے والا بخت نصر بھی یہیں کا بادشاہ تھا، اور نمرود بھی بابل ہی کا بادشاہ تھا۔ نمرود عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، جس کی جمع نماردات ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جنات اور انسانوں کا باہم میل جول ہونے کی وجہ سے جنات لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ نے لوگوں کی آخری آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو زمین پر اتارا جو انسانی شکل اور صورت میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ خود ہی یہ واضح کر دیتے تھے کہ دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے۔ گویا ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت پورے طریقے سے گھر کر چکی ہے۔ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اور لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا۔ اس طرح کے کام اب بھی بعض عورتیں بڑی سرگرمی سے انجام دیتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے تعویذ، گنڈے، دھاگے اور نہ جانے کیا کچھ ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، اور نہیں تھے وہ تکلیف پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ، اور نہ ہی نقصان، چاہے کوئی دوا ہو یا کوئی تعویذ گنڈا ہی کیوں نہ ہو۔ جو کوئی بھی اسباب طبیعہ ہیں ان کے اثرات تب بھی ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا، اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ جادو کا اثر بھی تب بھی ہوگا جب اللہ کا کن ہوگا۔ چنانچہ بندہ مومن کو اللہ کے بھروسے پر ہی ڈٹے رہنا چاہیے اور مصیبتوں اور مشکلوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی تکلیف پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔